کا خوب چرچا کروں وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ پاک کی کروڑا کروڑ رحمتیں ہیں کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جشن ولادت کی خوشیاں منانے کے لیے اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں، اور بلوچستان سمیت صوبہ بلوچستان کی اس وقت تعداد زیادہ ہے، مگر پنجاب و دیگر صوبوں سے بھی الحمدللہ ایک بڑی تعداد میں عاشقان رسول میلاد پاک کا فیضان پانے کے لیے الحمدللہ فیضان مدینہ میں جمع ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ جہاں پر ہم جشن آمد رسول کی بات کرتے ہیں وہیں پر ہمیں مقصد آمد رسول کو بھی پیش نظر رکھنا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت لأتمم صالح الاخلاق، مجھے اچھے اخلاق کو تمام اور کمال تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنی آمد کا مقصد یہ ایک مقصد بیان فرمایا، اس طرح اور بھی مقاصد پر حدیثیں موجود ہیں۔ اب اخلاق کی تکمیل کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، مبعوث کیا گیا، تو ہمیں اس بات کو سمجھنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے کہ اس کا مطلب اخلاق کو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ اور بہت ہی زیادہ ضروری اور بہت ہی زیادہ اہم موضوع ہوگا، کہ جس کے لیے آقا فرماتے ہیں مجھے اخلاق کو مکمل اور کمال تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو اخلاق یعنی حسن اخلاق، گڈ مینرز، اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زور دیا، اور اس کے تعلق سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشادات ہمیں ملتے ہیں وہ ذرا سننے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ پہلے آپ مسلسل حدیث سنیے، ٹھیک ہے؟ حدیث سنیں کہ اتنی حدیثیں جو اس موضوع پر بیان کی گئی ہیں اس میں سے میں چند حدیثیں بیان کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک اخلاق کریمہ کو پسند اور برے اخلاق کو ناپسند فرماتا ہے۔ پھر ایک حدیث میں آیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اخلاق کریمہ جنتیوں کے اعمال ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، بارگاہ رسالت میں سوال ہوا، یعنی کامل ایمان والا کون ہے، جس کا ایمان کامل ہے وہ کون ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسنہم خلقا، جو زیادہ اچھے اخلاق والا ہے، یعنی جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں وہ اس کا ایمان اتنا ہی کامل ہوگا۔ اب ایک اور حدیث سنیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، کیا تمہیں نہ بتاؤں
کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ پھر خود ہی فرمایا احسنکم اخلاقا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو زیادہ اچھے اخلاق والا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیے، فرماتے بے شک روز قیامت مجھے سب سے زیادہ پیارا۔ روز قیامت، کتنا روز قیامت کا بیان اگر ہم کریں تو یہ حدیث کو مزید اس کی اہمیت ہمیں پتہ چلے گا۔ فرماتے روز قیامت مجھے سب سے پیارا اور میرے قریب ترین، یعنی مجھے سب سے پیارا اور میرے قریب ترین وہ ہوگا جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن قرب مصطفیٰ پانے کا بھی ایک بہترین ذریعہ اچھے اخلاق کا اختیار کرنا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک بندہ حسن اخلاق کے ذریعے دن میں روزہ رکھنے اور رات پہ قیام کرنے والوں کے درجے کو پا لیتا ہے۔ یعنی اخلاقیات کی اہمیت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اخلاقیات یعنی یوں کہیں کہ ایمان کا کمال، قرب الہی کا دروازہ، قرب مصطفیٰ کا ذریعہ، ذاتی، معاشرتی، قومی ترقی کا ذریعہ اور دنیا اور آخرت کی نجات کا سامان حسن اخلاق کو بنایا گیا، یعنی اتنی اس کی امپورٹنس ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتا ہے جس طرح دھوپ برف کو پگھلا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسامہ بن شریک یا شریک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی انسان کو سب سے اچھی چیز کون سی عطا کی گئی؟ سب سے اچھی چیز کون سی عطا فرمائی گئی؟ ارشاد فرمایا انسان کو حسن اخلاق سے زیادہ کوئی چیز اچھی عطا نہیں کی گئی، یعنی سب سے اچھی چیز جو انسان کو عطا کی گئی ہے وہ حسن اخلاق ہے۔ اخلاقیات کی امپورٹنس کو اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اللہ اکبر، یعنی جس کے اخلاق کی تعریف اللہ کرے، جس کے اخلاق کی تعریف اللہ فرمائے، سب سوچئے کہ اس کے اخلاق کس درجے کے ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ فرماتے بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، آقا کے اخلاق کے بارے میں جب پڑھتے ہیں اور پھر آقا آئے اور آنے کا مقصد کیا فرمایا کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور جب ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور آپ نے جس طرح اپنی کردار اور سیرت کو ہمارے سامنے پیش کیا، گھر کے اندر دیکھ لیجئے آپ کے اخلاق کی تعریف، آپ کی ازواج مطہرات یعنی آپ کی زوجہ، آپ کی بیوی جن سے آپ کی شادی ہوئی، جن کا آپ کا نکاح ہوا، وہ جو ازواج تھی جو ہماری امیاں ہیں، امہات المومنین ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، جب ہم ان سے روایتیں دیکھتے ہیں تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کی۔ یعنی آج اگر ہم اپنی بات کریں، سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو آج ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جن کی نرمی، جن کی نیکی، جن کی برداشت اور جن کے اچھے اخلاق، یہ سب اخلاق میں سے ہی ہے کہ اس کی تعریف اس کی بیوی کر دے، یا گھر سے ہو جائے، یا ماں بول دے، یا بہن بولے میرا بھائی اتنے اخلاق والا، یا بھائی بول دے میری بہن اخلاق والی ہے نا۔ بھائی کبھی نہ بولے، بھائی کو پتا ہے، بات میں تو لڑتا ہے،
خالی اس کا موبائل کا چارجر لے کر رکھ لیا تو لڑنا شروع کر دیا تھا. بیوی کہاں سے بولے گی؟ بیوی تو بولے گی یہ اس کے اخلاق کہاں اچھے ہیں، اس کے تو چپل جوتے نہیں ملتے تو یہ چپل جوتے لے کر میرے پیچھے دوڑ پڑتا ہے کہ میرے چپل جوتے کی تھا. بھائی چپل جوتے تمہارے، تم ڈھونڈو. آپ نے کہاں چپل اتار کر پھینکا تھا؟ بھائی گھر کے اندر آ گئے کہیں کو اڑاتے چپل جوتے. چپل جوتے چپل جوتے کی جگہ پر ہو گئے. میرا رومال کہاں ہے؟ یہ تو رومال پہ لڑتا ہے. اس کا تو پانی 2 منٹ لیٹ ہو گیا پلانے میں تب لڑتا ہے. اخلاق ایسے تھوڑی ہوتے ہیں، کردار ایسا تھوڑی ہوتا ہے. پڑوسی کو پوچھو اس کے اخلاق کیسے ہیں، بولے باپ رے باپ غلطی ہو گئی، کوئی سزا ملی تھی جو اس کے قریب رہنے آ گئے. جب دیکھو لڑتا رہتا ہے، جب دیکھو مارا ماری کرتا رہتا ہے، جب دیکھو الجھتا رہتا ہے. بلکہ ہم کو تو اس کے گھر سے لڑنے کی آواز الگ آتی ہے، ہم سے تو الگ لڑتا ہے، گھر میں الگ لڑتا ہے. یعنی کوئی باپ اپنے بیٹے اور اپنی اولاد کی اخلاق کی کوئی گواہی دے، والد کوئی اولاد، معافی چاہتا ہوں، کوئی اولاد یہ کہہ دے میرے ماں باپ با اخلاق ہیں، کوئی بھائی کہے کہ میرے بھائی بہن با اخلاق ہیں، کوئی بہن کہہ دے میری یہ بہنوں میرے بھائی با اخلاق ہیں، بھابھی کہہ دے کہ میری نندے با اخلاق ہیں، نندے کہہ دے میری بھابھی با اخلاق ہے. ایک پڑوسی کہہ دے میرا پڑوسی با اخلاق ہے، دوسرا پڑوسی کہہ دے میرا پڑوسی با اخلاق ہے. ایک دوست دوسرے دوست کے بارے میں کہہ دے کہ میرا دوست با اخلاق ہے، اس کی نرمی اچھی ہے، مسکراتا ہے، صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، اپنی مصیبتوں کو بیان نہیں کرتا، جتاتا نہیں ہے، سخاوت میں اس کی زبردست اس کا عادت ہے. اخلاق کی بڑی ڈیٹیل ہے. خالی مسکرانے کا نام اخلاق تھوڑی ہے. مسکرانا بھی اخلاق ہے، خندہ پیشانی سے ملنا بھی اخلاق ہے، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا بھی اخلاق ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کس کوئی آپ کو تکلیف دے اس تکلیف پر صبر کرنا بھی اخلاق ہے. ادفع باللتی ہی احسن، قرآن کہتا ہے یہ سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال. اخلاقیات کی جو تعلیم و تربیت ہمیں قرآن دیتا ہے. ایک بزرگ حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ، ابراہیم بن ادھم علیہ رحمہ، کوئی بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کا پڑوسی جو تھا وہ غیر مسلم تھا، وہ گندگی ان کے گھر میں پھینکا کرتا تھا. ایک دن وہ غیر مسلم آپ سے ملا، کہا کہ میری گھر سے جو گندگی آپ کے گھر میں گرتی ہے آپ کو غصہ نہیں آتا؟ یعنی آپ کو تکلیف تو ہوتی ہوگی. کیا کہتا ہے؟ آپ کو تکلیف تو ہوتی ہوگی. کہا تکلیف تو ہوتی ہے، اب جھاڑو وغیرہ رکھ لیا ہے، صاف کر لیتا ہوں. تو کہتے ہیں آپ کو غصہ نہیں آتا؟ بولا غصہ. پھر قرآن کریم کی آیت بیان کی، بل کاظمین الغیظ وعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جب اس نے یہ آیت کریمہ سنی کہ ہمارا رب ہمیں یہ فرماتا ہے والکاظمین الغیظ، غصہ پینے والے، والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اور احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے اللہ کو پسند ہیں. وہ قرآن کریم سن کر اور ان کا حسن اخلاق اور کردار دیکھ کر اتنا متاثر ہوا کہ حضور مجھے کلمہ پڑھا ہے میں مسلمان ہوتا ہوں. یعنی ہمارے بزرگوں کا اخلاق غیر مسلموں کو مسلمان کر دیتا تھا. آج ہماری بد اخلاقی ہمارے مسلمان بھائی کو ہم سے دور کر دیتی ہے. ہمارے اخلاق کا کوئی مطلب اخلاق سنتے ہیں ہم. اب سوچئے نا کہ حدیث پاک کا یہ حصہ دیکھیے کہ انسان کو حسن اخلاق سے زیادہ کوئی اچھی چیز عطا نہیں کی گئی. اگر اللہ پاک ہمیں دعا کرے اللہ ہمیں توفیق دے گا حسن اخلاق کے پیکر بنے، درگزر سے کام لیں، نرمی کریں. یعنی میں نے کہا نا قرآن کریم ادفع باللتی ہی احسن، یہ سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال. ہم برائی کا بدلہ برائی سے لیں گے. ہماری عادت یہ بن گئی ہے، بدقسمتی سے بن گئی ہے ہماری عادت. یہ ہمارا ماحول، یہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ اگر کوئی ہاتھ مارے گا تو ہم لات ماریں گے، کوئی زبان چلائے گا تو ہم ہاتھ چلائیں گے اور کہیں گے جناب یہ شریفوں کا دور نہیں ہے، شرافت کا دور نہیں ہے، بدماش کے ساتھ بدماش. کون بولتا ہے بھائی بدماش کے ساتھ بدماش بننا پڑتا ہے؟ کس نے کان میں آپ کے پھونک مار دی؟ اور کس نے کہتا ہے شریفوں کا دور نہیں ہے؟ کیا یہ جتنے بھی دنیا میں جی رہے سارے کے سارے بدماش ہو گئے، کوئی شریف ہے ہی نہیں دنیا میں؟ کیوں نہیں ہے شرافت کا دور؟ اور شرافت کا دور کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا.
اور ہم شرافت سے اور نرمی سے اور حسن اخلاق سے ہی معاشرے میں اصلاح لا سکتے ہیں. گندگی پاک پانی سے ناپاک کی دور ہوگی. ہم نرمی سے ہی اپنے کام کر سکتے ہیں, حسن اخلاق سے ہی لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہیں. اپنے گھر میں ماحول ہم حسن اخلاق سے بنا سکتے ہیں. اگر کوئی غلطی گھر میں بھی کسی سے ہو جائے تو ہمیں لڑنا ضروری ہے. ہم ضروری ہے کہ گھر کے اندر ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتے رہے, یا ہمیں کوئی دھکا مار دے تو معاذ اللہ گالی دے, اوے دیکھ اندھا دیکھتا نہیں ہے. یہ رف ٹاکنگ کہاں سے آتی ہے ہمارے پاس؟ اب میں جو کہہ رہا ہوں آپ غور تو کریں. آپ کو شاید بعضوں کو لگتا ہوگا یار اس کو میرے بارے میں کیسے پتا چلے, تو میں کرتا ہوں. مجھے آپ کے بارے میں نہیں, مجھے اتنا پتا ہے کہ کوا دنیا میں جہاں بھی کالا ہے. یہ سب بد اخلاقیاں ہیں, یہ برائیاں ہیں. بات پہ لڑائی جھگڑا کرنا, کوئی صبر کو برداشت کو درگزر کو معاف کر دینا, کوئی تکلیف دے تو اس کو مسکرا کر جواب دے دینا. اگر اللہ نہ کرے آپ کو کوئی ایسی منہ پر برائی کرتا ہے تو آپ اس کو اچھی انداز سے ٹال بھی تو سکتے ہیں نا, نرمی بھی تو کر سکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا صدقہ عطا فرمائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جا رہے ہیں, ایک عربی پیچھے سے آتا ہے اور آپ کی چادر مبارک کو کھینچتا ہے. جیسے چادر مبارک کو کھینچتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک پر نشان پڑ جاتے ہیں. اب سوچیں کیا, اب تصور کرے چلے یار, ہم جیسا آدمی ہو تو کیا کرے. مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ پر قربان جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اسے چادر کھینچی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں. اب وہ کیا ایمرجنسی تھی بھائی, اتنے زور سے چادر کھینچ لی, ایمرجنسی تو کوئی نہیں تھی. کیا کام تھا؟ کام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے مال, اس مال سے میرے اونٹوں کو بھر دو, یا مجھے بھی وہ مال دو. اتنی سی بات تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دیا کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آرے چلتے ہیں سخا کے وہ ہے قدرہ تیرا. تارے چلتے ہیں سخا کے وہ ہے قدرہ تیرا. تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا, میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حسن اخلاق ہے, یہ ایک مثال بیان کی نا. اس طرح گھر میں حسن اخلاق اپنی بیٹی کے ساتھ شہزادی کونین خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جس طرح آپ کا ملنا اور آپ جس طرح ان کے آنے پر استقبال فرماتے تھا, بتائیے آج ہم کرتے ہیں؟ ہماری بیٹی ہمارے گھر آئے
تو کیا والد صاحب اٹھ کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے ہیں؟ کہ کوئی بھی رسپونس ایسا انداز تو ہو رہا کہ بیٹی کے دل میں خوشی داخل ہو کہ میرے آنے پر میرے والد صاحب کو کتنی خوشی ہوئی ہے. اور پھر تربیت کا انداز دیکھیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کونین بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ اٹھ کر اپنے بابا جان کا استقبال کیا کرتی تھی. انداز دیکھیے گھر کے اندر کتنا خوبصورت ایک ماحول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. آپ میں سے کئی ہو گئے جن کے نواسے و نواسیاں ہوں گی. اگر پوچھے کہ کتنوں نے آج تک اپنے نواسے و نواسی کو کندھوں پہ بٹھایا ہے؟ کندھے پہ کیسے بٹھائیں گے؟ کیوں نہیں بٹھائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو بھی کندھے پر بٹھایا ہے، اپنی نواسی کو بھی کندھے پر بٹھایا ہے. بندہ یہی سوچ کر ہی بٹھا دے. بندہ یہ ایک عاشق تو ادا کو ادا کرتا ہے نا. کیا کہ نواسی نواسا یا کوئی اس طرح مطلب کوئی آپ کے گھر میں ہوتے تو ہے نا بچے، بٹھا لے. اگر نواسی نواسا تو کیا بات ہے کہ میں اپنی نواسی کو کندھے پہ بٹھاتا ہوں. میرے آقا نے اپنی نواسی کو کندھے پہ بٹھا دیا. حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے کندھے پہ بٹھایا، اپنے نواسے کو کندھے پہ بٹھایا. ہم بچوں کے ساتھ جس انداز کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک انداز تھا، کیا ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ یہ انداز اختیار کرتے ہیں کہ ہمیں اسے ڈانٹنا ہی آتا ہے، جھاڑنا ہی آتا ہے، غصہ کرنا ہی آتا ہے؟ کردار، نرمی، پیار و محبت میرے پیارے اسلامی بھائیوں. غصہ، چڑچڑاپن، لڑائی جھگڑا، ابے تبے، منہ توڑ دوں گا، دانت توڑ دوں گا، ناک پھوڑ دوں گا. کیا ہو گیا تم کو؟ توڑ پھوڑ کے لے آئے ہو؟ کیا ہو کیا گیا ہے؟ کیوں توڑ پھوڑ میں لگے ہوئے ہو بھیا؟ کیوں توڑ پھوڑ میں لگے ہوئے ہو؟ ٹھنڈے ہو جائے، ٹھنڈے ہو جائے. نرمی اختیار کرو، اس نے اخلاق اختیار کرو. مسکرائیں، مسکرانا اختیار کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کریمہ کیسے تھے؟ مسکراتے تھے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جب بھی آقا کو دیکھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بخاری شریف میں ہے کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے. آپ بھی مسکرانا سیکھیں. کیوں نہیں مسکراتے؟ کیا مسکرانے کے لیے پیسے والا ہونا ضروری ہے؟ مسکرانے کے لیے جیب میں پیسہ، مسکرانا کے مطلب جیب میں پیسہ ہوتا ہے کہ مسکراہٹ کا ٹوکن ہے کہ جیب میں پیسہ آئے گا، ٹوکن ڈلے گا تو چہرے پر مسکراہٹ آئے گی، ٹوکن ختم تو مسکراہٹ ختم. ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے مسکرانا ہے. اور مسکرانے آپ دیکھیے مسکراہٹ کو کتنی خوبصورت پذیرائی حاصل ہے کہ اگر اپنے مسلمان بھائی کے آگے ایک مسلمان مسکرائے تو اپنے بھائی کے آگے مسکرانا صدقہ ہے. اب کماؤ اس صدقے کا ثواب، مسکراؤ، اپنے گھر والوں کے ساتھ مسکراؤ. گھر والوں کے ساتھ مسکرائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنی ازواج کے ساتھ خوش طبعی فرماتے تھے. مسکراہٹ اور جو خوش کرنے والا جو ایک ماحول ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، سب سے زیادہ اپنی ازواج کے ساتھ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. ہم کریں نا، میلاد بنا رہے ہیں، آقا کا جشن ولادت بنا رہے ہیں، آقا کی ولادت کی خوشیاں منا رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں نہیں لیں گے، یہ انداز نہیں لیں گے جس کا تعلق میں نے بہت زیادہ معاشرتی اور گھریلو اور آپ کے علاقے اور محلے سے جو ریلیٹڈ چیزیں اس پہ میں نے بیان کیا ہے. کہ اپنے کردار سے یہ جو لڑائی جھگڑا غصہ ابے تبے اور یہ جو بس نہیں چھوڑوں گا، اس کو چھوڑ دے، نہیں چھوڑوں گا، یہ غصہ چھوڑ دوں گا. جو چھوڑنے کی چیزیں چھوڑو، جو نہیں چھوڑنے کی چیزیں نہیں چھوڑیں گے. نیکی نہیں چھوڑیں گے، نمازیں قضا نمازیں پڑھنا نہیں چھوڑیں گے، پڑھتے رہیں گے نمازیں. سچ نہیں چھوڑیں گے. جو نہیں چھوڑنا ہے نہیں چھوڑو، جس سے چھوڑنا ہے اس کو تو چھوڑو، اس کو کیوں پکڑ کے رکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جو تعریف کرتے ہیں، تیرے خلق کو ہے نا حق نے کریم کیا. کیا ہے تیرے
تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ ایسے اخلاق کریمات ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باہر آپ نے یہ بیان سنا ہوگا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 10 سال رہا، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا، بطور خادم تھے۔ اچھا، اس حدیث پاک کو بیان کرنے کے بعد اور اخلاق پاک سے تعلق جو حدیث اس کو بیان کرنے کے ساتھ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے مشکات شریف میں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کو ایک اس طرح بیان کیا کہ جیسے کہ عورتوں کو برتن میں بڑا ان کا دل پھنسا ہوا تھا نا، اپنے بھول جائیں آگے پیچھے ہو جائیں کوئی اتنا شاید پرابلم ہو نہ ہو، لیکن برتن کہیں نہیں جانا چاہیے، برتن لائے، ٹفن لائے، پلیٹ کہاں چلی گئی، چمچ کدھر چلا گیا، یہ سارا مطلب ان کا دل لگا ہوتا ہے برتنوں میں، یہ آپ کو پتہ ہے مجھے ہی پتہ ہے۔ اب مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر حضرت انس سے اگر کوئی گھر میں برتن ٹوٹ جائے نا، کوئی سے برتن ٹوٹ گیا، ٹوٹ جاتے برتن، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کہنے نہیں دیتے تھے، اس کو کچھ نہ کہو، وہ برتن ٹوٹنا مقدر تھا، اس کے ہاتھ سے ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں مفتی صاحب کہ اگر ایسا ماحول بن جائے تو گھر کس قدر پرامن ہو اور امن کا گہوارہ بنا ہوا ہو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم کو بھی کچھ نہیں کہنے دیتے تھے، یہ اخلاق کریمات ہے۔ اور اپنے تو کسی کے گلاس گر جائے، ابے اندھا ہے گلاس پکڑنے نہیں آتا، اور بچوں کی امی سے اگر خدا نہ کرتا کوئی گلاس گر جائے، پلیٹ گر جائے، کوئی چیز گر جائے، سالن گر جائے یا کچھ اور ہو جائے، اندھی ہے، ہماری لینگویج کتنی رف لینگویج ہے۔ آپ سوچو جو میں کہہ رہا ہوں، آپ میں سے اگر خدا نہ کرتا کسی کی لینگویج ہو تو وہ اس کو حیرت ہو کہ یار میری واقعی سی لینگویج ہے۔ ہاں بعدوں کا نہیں پتا ہوتا یار کہ ہماری زبان کتنی رف ہے، کتنی بے تکی اور کتنی بدتمیزی اور کس قدر مطلب زبان بے احتیاطی کے ساتھ چلتی ہے، یعنی بولتے ہوئے ذرا نہیں سوچتے۔ بچوں کے ساتھ بھی گفتگو اتنی، معافی چاہتا ہوں، بد اخلاقی اور بدتمیزی، تو بچے میں بھی یہی لینگویج آئے گی نا۔ بچہ دیکھ رہا ہے کہ میرا والد صاحب مجھ سے کیسی باتیں کر رہے ہیں، یا میری ماں مجھ سے کس طرح کی بات، یا امی ابو کس طرح کی آپس کی باتیں کر، ابے تبے تو تڑا اوے یہ وہ، اب بچے کے اندر یہی چیز آ جائے گی، اور کیا ہوگا کہ بھائی اسی طرح بات کرتے ہیں، اگر یہ غلط ہوتا تو میرے ماں باپ کیوں کرتے؟ اللہ کے محلے میں یہی دیکھ رہا ہوتا ہے بچہ، پھر بچے کی پرورش بھی ایسی ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ انداز ختم نہ کر دیں، آقا کا ولادت کے دن آنے والے، 12 ربیع الاول آنے والا ہے، تو ہم یہ کریں نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو ادا نہ کریں کہ نرم ہو جائیں، با اخلاق ہو جائیں، اور اس طرح کی حرکتیں جو ہمارے اندر جو بد اخلاق کی اس کو ہم نکال کے باہر پھینک دیں یار، ہمارے گھر کے کیا ہمارے کردار کے اندر بھی نہ ہو۔ برداشت کریں، صبر کریں، ڈانٹ ڈپٹ سے باز آ جائے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طویل حدیث ہے، تو کسی معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح فرمائی، ان کی تربیت فرمائی، تو کہتے خدا کی قسم میں نے ایسا سمجھانے والا کبھی کسی کو نہ دیکھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سمجھانے والا کوئی نہیں، نہ مجھے مارا، نہ ڈانٹا، نہ برا بھلا کہا، نہ ڈانٹا، نہ مارا، نہ برا کہا، نہ ڈانٹا، نہ مارا، نہ برا کہا۔ یاد کر لو میرے پیارے بھائیو، کیا 3 باتیں ہیں۔ وہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ نہ میرے آقا نے مجھے مارا، نہ ڈانٹا،
نہ برا کہا. آپ سب مل کے کہیں, نہ ڈانٹا, نہ مارا, نہ برا کہا. نہ ڈانٹا, نہ مارا, نہ برا کہا. نہ ڈانٹا, نہ مارا, نہ برا کہا. اپنی ابتدائی یا تو ڈانٹ سے ہوگی, یا مار سے ہوگی, یا برے کہنے سے ہوگی. اپنی تو سٹارٹ ہی یہی ہے. یہ ہمارا ماحول بدقسمتی کے ساتھ ایسا بنا ہوا ہے, مگر یہ ہماری دین اور ہمارے اسلام کی تربیت نہیں ہے. لہذا ہم اپنے علاقے میں رہیں, محلے میں رہیں, یا مسجد میں رہیں, والدین کے ساتھ رہیں, بھی بچوں کے ساتھ رہیں. یہی انداز اسلامی بہنوں کو اپنے گھر میں, چاہے وہ ماں ہے, وہ بہن ہے, وہ بیوی ہے, اس کو بھی یہی انداز اختیار کرنا چاہیے. نرمی, پیار اور محبت کا, حسن اخلاق کا پیکر بنے. اللہ پاک ہمیں حسن اخلاق کی نعمت سے مالا مال کرے. اللہ پاک ہمیں نرمی اختیار کرنے کی توفیق دے. مسکرانے کی عادت بنانے کی, میں نے دیکھا ہے مسکرانا ایک اخلاق والا بننے کے لیے اس کا ایک شارٹ کٹ ہے. یہ مسکرائے تھوڑا آتا ہے. مجھے اندازہ نہیں آپ مسکراتے ہو نہیں مسکراتے ہو. اگر مسکرانا آتا ہے تو مسکرائیے. آپ سوچئے اگر کوئی سامنے والا مسکرائے تو اس کو دیکھ کر دعا دی جاتی ہے, تو حق اللہ سنکا, اس کو دعائیں دی جاتی ہیں. تو اللہ کرے ہم مسکرانے والے بن جائیں. آتا ہے, میں پوچھ رہا ہوں ایسے ہی, مسکرانا آتا ہے نہیں آتا؟ آتا تو ہوگا مسکرانا. کہا لائے گا کر کے جو ہنستے, یہ نہیں مسکرانا. تبسم جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. تو تب مسکرا, کسی سے ملاقات کریں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, چہرے پہ مسکراہٹ ہو, السلام علیکم. غصے میں, ناراضگی میں, پھولے ہوئے منہ کے ساتھ ملنا نہیں. اچھے سے مسکراتے مسکراتے ملیں, پھولوں کی طرح کہ مسکراتے رہیں. جیسے کلیاں کھلتی ہیں, آپ بھی کھلے کھلے رہیں. کیوں نہ کھلے کھلے رہیں؟ آقا کی ولادت کا دن آنے والا ہے. یہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے ہیں, یہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے ہیں, یہی تو روتے ہوں کو ہنسانے آئے ہیں. یہ کس کی شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. آقا مرحبا, داتا مرحبا, مکی مرحبا, مدنی مرحبا. یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں, یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں. رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہے اتنے, رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہے اتنے, یہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں. یہ سب بولو, شاہ والا کی آمد آمد ہے. آقا مرحبا, داتا مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, انوار کی آمد مرحبا, سالار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا. بولو مرحبا, بولو مرحبا. ابھی انشاءاللہ نرمی, مسکراہٹ, تبسم, اچھے انداز سے ملنا, یہ ابھی جب تک فیضان مدینے میں اس کی مشق کر لیں, اس کی عادت بنانے کی کوشش کریں, تاکہ جب بسوں میں جائیں تو مسکراتے مسکراتے جائیں.
اترے تو مسکراتے مسکراتے اترے، جب گھر جائیں تو مسکراتے ہوئے جائیں، دروازہ کھلے آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آئے، حیرت تو ہوگی کیا، ہوں آپ مسکرا رہے ہو، خیریت تو ہے؟ بولنا ہاں، کیوں نہیں مسکراؤں گا، آقا کی ولادت کی جشن کی خوشیاں ہیں، فیضان مدینہ سے مسکرانے کی مشق کر کر آیا ہوں، ہے نا؟ تو ہی تبسم، مسکراہٹ، یہ انشاءاللہ تعالی غموں کو بھی دور کرے گا، مسکراہٹ سے، جبکہ ہو اللہ کی رضا کے لیے، سنت پر عمل کرتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے، 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے، سرکار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، غمخار کی آمد مرحبا، یاسی کی آمد مرحبا، طٰہٰ کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا۔ آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے، 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے، آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے۔ جب نگاہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کریں تو دل کی دنیا بدل جائے اور ہر درد، ہر غم حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کر مٹ جائے، ہر طرف سکون، ہر سو خوشبو اور دل میں ایک قرار سا آ جائے، جن کا حسن دنیا میں ہر شے سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے حسین تھے، جاننے کے لیے دیکھیے پروگرام 1500واں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا میلاد ہے، جس کا موضوع ہے غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری۔ انشاءاللہ آج 30 اگست 2025 بروز ہفتہ صبح 8 بجے براہ راست مدنی چینل پر۔ راکب دوش شہنشاہ امم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، راکب دوش شہنشاہ امم ابن علی، یا حسن ابن علی کر دو کرم ابن علی۔ تعارف حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، نام و لقب آپ رضی اللہ عنہ کا نام حسن، کنیت ابو محمد اور القاب تقی، سبط رسول اللہ اور ریحانۃ الرسول ہیں۔ ولادت باسعادت آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں ہوئی۔ اخلاق و صفات آپ رضی اللہ عنہ زہد و تقوی، اخلاص و للہیت، شکر و قناعت اور جود و سخا کے پیکر تھے۔ وصال مبارک امام حسن رضی اللہ عنہ نے 5 ربیع الاول 50 ہجری کو 47 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں وصال فرمایا۔ نماز جنازہ آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ مزار مبارک آپ رضی اللہ عنہ جنت البقیع میں اپنی والدہ ماجدہ کے پہلو میں مدفون ہیں۔ یا حسن ابن علی، یا حسن ابن علی، راکب دوش شہنشاہ امم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، راکب دوش شہنشاہ امم ابن علی، یا حسن ابن علی کر دو کرم ابن علی۔ پیارے بچے
بچوں اور کیس مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری اور آسان سنت کے بارے میں بتاتا ہوں۔ وہ سنت ہے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا۔ تو بچوں کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف ضرور پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی یاد دلائیں کہ بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ ساتھ ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی نیت بھی کر لے تو انشاءاللہ کھانے کے ساتھ ساتھ ثواب بھی کماتے جائیں گے۔ تو بچوں یہ پیاری سنت سب کو سکھائیں اور 1500واں جشن ولادت منائیں۔ میلاد کا موسم سہانا ہے،